انسان جب اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کو بھی دیکھتا ہے اور خود بھی مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی کئی دفعہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں بھی اس دنیا میں کوئی مقام حاصل کروں، دنیاوی طور پر، سیاسی طور پر کوئی عہدہ، کوئی چیز یہ مجھے ملے تاکہ میری عزت ہو، واہ ہو، اور مجھے بھی کوئی مقام ملے، مجھے بھی کوئی جاننے والا ہو۔ یعنی مشہوری کی اور حکومت کی یہ خواہش اٹھتی ہے، اور شیطان بھی اس کو ہوا دیتا ہے، وہ نفس بھی۔ تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، کیونکہ آپ ہی ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، آپ ہی کو سب سے زیادہ علم ہے کہ ہاں بہتری ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں جنہوں نے دور دور تک یعنی اسلام کو پھیلایا، یہاں تک کہ چین تک۔ وہ دیکھیں چین کہاں چین ہے، ابھی ہم پاکستان میں ہیں، وہاں پھر بھی چین جانا مشکل ہے، تو اس زمانے میں تو حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد مشورہ ہو رہا تھا ایک جگہ کہ کون اب خلیفہ بنے گا، کون گورنر حکومت وغیرہ اس طرح کی۔ تو یہ اپنے گھوڑوں کو پانی وغیرہ یا ان کی صفائی وغیرہ اور ان کو چارہ وغیرہ ڈال رہے تھے۔ تو ان کا بیٹا جو ہے، صحابی کا نام ہے سعد بن ابی وقاص، اور بیٹے ان کا جو ہے وہ نام عمر تھا۔ تو وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ ادھر گھوڑوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ادھر حکومت کی بات کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ بھئی آپ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، عظیم صحابی ہیں، تو آپ بھی جائیں تاکہ کچھ آپ کو بھی خدمت کا موقع ملے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے۔ اب یہی فرق ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں دوسروں میں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی، آپ کو دیکھا، آپ کی تعلیمات سنی، تو وہ اسی چیز کو ترجیح دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس بندے کو پسند کر جس میں 3 خوبیاں ہوں، بہت پسند کرتا ہے۔ فرمایا کون؟ ایک تو فرمایا کہ متقی، یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اللہ کی حضوری میں رہنے والا۔ یہ بندہ جو متقی اس کو ہی کہتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھے، گناہوں سے بچے، نیکیاں جو ہے وہ کرے۔ اور دوسری فرمایا کہ غنی، یعنی وہ بے پرواہ ہو، یعنی اب اتنا اس کے پاس مال ہو کہ وہ اپنا گزارا کر سکے، محتاج نہ ہو کسی کا، کسی کے محتاج نہ، اپنا مزدوری محنت کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے۔ اور فرمایا متقی کو غنی، اور تیسری فرمایا کہ گمنام مومن، یعنی وہ مسلمان مومن ہے لیکن گمنام، یعنی اس کو لوگ اتنا جانتے نہیں، متقی بھی ہے، اپنا کام کاج کرتا ہے، اور گمنام۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اس بندے فرمایا کہ اللہ پاک ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ تو جو بندہ مشہور ہونے کی کوشش کرے اور عہدے لینے کی کوشش کرے اور مشہوری کی، اس بندے کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ ہاں اللہ پاک کی پھر خود مرضی ہے، وہ چاہے تو جس طرح اس نے اپنے نیک لوگوں کو، انبیاء اکرام کو، اولیاء اکرام کو دنیا میں مشہور کیا، وہ پھر اللہ کرتا ہے، وہ خود نہیں چاہتے۔ مسئلہ وہاں بنتا ہے جہاں ہم خود چاہتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی سبق ملا کہ ہم یہ اللہ کی جن لوگوں کو پسند، یہ 3 صفتیں، متقی یعنی اپنا تعلق اللہ سے درست کریں، مخلوق کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں۔ دوسرا جو ہے اپنے کسی کا محتاج نہ بنے، مانگنے دانگنے والی زندگی نہ ہو، بلکہ جو اپنی محنت سے، عزت سے مزدوری کرے، کاروبار کرے، جو بھی کرنا ہے اس نے کرے۔ اور تیسرا گمنامی کو پسند کرے، یعنی یہ پسند اس کو کہ مشہور ہونا مجھے پسند نہیں، کیونکہ ویسے بھی دیکھیں اس کو کیا فائدہ ہوگا، مشہور ہوگا، ایک بندہ جانے، لاکھ بندہ جانے، جاننے سے کیا فائدہ؟ ان جاننے والوں نے مر جانا ہے، اس نے مر جانا ہے، تو زمین نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو اس کا یہی ہوگا کہ کوئی حسد کرے گا، پھر کوئی بغض کرے گا اس کے ساتھ، کوئی نظر لگائے گا،
کوئی خلاف ہو جائے گا، یہ پھر کیس کرے گا، خواہ ایک الجھے گا اپنے آپ کو مشکل میں جو ہے ڈال کے۔ تو اس لیے اس کو پسند نہ کرے۔ ہاں اللہ کے لیے اگر وہ کام کرتا ہے، پھر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ تو پھر جہاد ہے، وہ پھر اللہ کا خود اس کا حکم دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی یہ خواہش جو ہے، یہ چدراہٹ کی اور بڑا بننے کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ بندے کو نقصان ہوتا ہے۔